اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ کہہ رہے ہیں کہ آج ہماری گفتگو ہے حکم شرعی اور اس کی تقسیم کے بارے میں۔ ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے گزشتہ دروس میں بیان کیا ہے، تو آج اس کو دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ الحکم الشرعی و تقسیمہ، یعنی حکم شرعی کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، خود حکم شرعی کسے کہتے ہیں اور پھر اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ الحکم الشرعی، حکم شرعی، الحکم الشرعی، حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی کسے کہتے ہیں؟ هو التشریع الصادر من اللہ تعالی لتنظیم حیات الانسان وتوجیہہ وہو علی قسم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حکم شرعی کیا ہے جی؟ وہ تشریع صادر ہے۔ تشریع یعنی قانون سازی، قانون بنانا، قانون بنانا، کسی کی قانون سازی کرنا، وہ تشریع ہے۔ کہاں سے؟ الصادر، جو صادر ہوتی ہے۔ کہاں سے صادر ہوتی ہے؟ من اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ یعنی وہ قانون بنانا ہے یا قانون لاگو کرنا ہے یا قانون دینا ہے، کہاں سے؟ مولا عز و جل کی طرف سے۔ قانون کا آنا ہے یا قانون کا بننا ہے یا قانون کا قرار دینا ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے۔ کس لیے؟ لتنظیم حیات الانسان، اس لیے کہ مولا عز و جل کا کوئی قانون بھی عبث اور بیکار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ قانون ہے صرف وہ بلا وجہ ہے، نہیں، بلکہ اس کی سبب اور اس کی علت، اس کے وجوہات ہوتے ہیں۔ کہ کس لیے؟ لتنظیم حیات الانسان، انسانوں کی حیات کو منظم کرنے کے لیے۔ یعنی کیوں بنایا گیا ہے قانون شرعی، حکم شرعی کیوں بنایا گیا؟ تاکہ انسانوں کی حیات، زندگی منظم ہو سکے۔ یعنی یہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ قوانین الہی یا احکام جو مولا عز و جل کی طرف سے آئے ہیں وہ صرف آخرت کے لیے ہیں، وہ صرف جو ہے وہ یعنی ان کا تعلق جو ہے وہ قیامت اور اس کے بعد سے ہے، نہیں، بلکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھی ان قوانین کو بنایا گیا ہے۔ اور قوانین اسلامی اور تشریع صادر من اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتے ہیں۔ یعنی وہ قوانین جو اللہ عز و جل نے بنائے ہیں انسانوں کی حیات کو منظم کرنے کے لیے، وہ ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، سلیقہ سکھاتے ہیں، کیسے زندگی گزارنا ہے اور ایک بہترین زندگی کسے کہا جاتا ہے اور بہترین زندگی، اچھی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ وہ قوانین بتاتے ہیں جو مولا عز و جل نے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اور حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں، یعنی ينقسم الحکم الشرعی علی قسمین، حکم شرعی تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف۔ احدہما، ایک الاحکام التکلیفیہ التي تتعلق بافعال الانسان ولها توجیہ عملی مباشر۔ حکم شرعی کتنے قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے؟ دو قسموں کی طرف۔ نمبر ایک الاحکام التکلیفیہ، یا تو حکم شرعی کیا ہوں گے؟ احکام تکلیفیہ ہوں گے، والآخر الاحکام الوضعیہ، حکم شرعی یا تو احکام تکلیفی ہیں یا پھر احکام وضعیہ ہیں، یا تو احکام تکلیفیہ ہیں یا احکام وضعیہ ہیں۔ احکام تکلیفیہ کیا ہیں؟ الاحکام التکلیفیہ التی تتعلق بافعال الانسان ولها توجیہ عملی مباشر۔ کہہ رہے ہیں کہ احکام تکلیفیہ التی، وہ احکام
کہ جو تتعلق ہو متعلق ہوتے ہیں افعال انسان سے، یعنی جو انسان کے افعال سے متعلق ہوتے ہیں۔ احکام تکلیفی کون سے احکام ہیں؟ وہ احکام جو انسان کے افعال سے متعلق ہوتے ہیں اور ان کے لیے ڈائریکٹ توجیہ عملی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں ڈائریکٹ حکم ہوتا ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، ڈائریکٹ ان کا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس عمل کے لیے، اس کام کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ، یعنی وہ کسی وجہ سے نہیں، ڈائریکٹ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ان کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے یا ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو احکام تکلیفی کیا ہیں؟ وہ احکام جو افعال انسان کے متعلق ہوتے ہیں یا افعال انسان سے متعلق ہوتے ہیں اور ان کے لیے ڈائریکٹ توجیہ عملی ہوتی ہے مولا عز و جل کی طرف سے۔ والآخر، نمبر 2 کہہ رہے الاحکام الوضعیہ، یہ تھے احکام تکلیفیہ۔ نمبر 2 احکام وضعیہ۔ احکام وضعیہ کیا ہے؟ التی لیس لہا توجیہ عملی مباشر۔ یہ کیا ہے؟ احکام وضعیہ وہ احکام ہیں کہ جن کے لیے ڈائریکٹ، جن کی طرف توجہ یا توجیہ نہیں کی جاتی، جن کے لیے ڈائریکٹ حکم نہیں ہوتا جی۔ وَكَثِيرًا مَا تَقَعُ مَوْضُوعًا لِحُكْمٍ تَكْلِيفٍ، اور بہت سارے جو ہیں وہ واقع ہوتے ہیں حکم تکلیفی کے لیے موضوع، یعنی بہت سارے حکم تکلیف کے لیے موضوع واقع ہوتے ہیں۔ کیا؟ احکام وضعیہ، یعنی احکام وضعیہ بہت سارے حکم تکلیفی کے لیے موضوع واقع ہوتے ہیں، یعنی وہ پھر ان کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ آپ پہلے دروس میں حلقہ اولا میں بھی سمجھ چکے، ایک موضوع ہوتا ہے، موضوع حکم ہوتا ہے، ایک متعلق حکم ہوتا ہے اور ایک خود حکم ہوتا ہے۔ ایک خود حکم ہوتا ہے، ایک موضوع حکم ہوتا ہے اور ایک متعلق حکم ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ احکام وضعیہ بہت سارے مقامات بہت ساروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود یعنی موضوع بن جاتے ہیں، کہ ان کے لیے حکم تکلیفی کے لیے موضوع بن جاتے ہیں یہ، یعنی ان کی وجہ سے پھر حکم تکلیفی کا واجب ہو جاتا ہے، حکم تکلیفی ہو جاتا ہے۔ کالزوجیہ، جیسے زوجیہ، التی تقع موضوعا لوجوب النفقہ، مثلا زوجیت کیا ہے؟ موضوع بنتا ہے کس چیز کے لیے؟ وجوب نفقہ کے لیے۔ یعنی اگر ایک خاتون یا عورت آپ کی زوجیت میں آ جائے تو یہ زوجیت کیا بن جائے گا؟ موضوع بن جائے گا کس چیز کا؟ آپ کے اوپر وجوب نفقہ کا، یعنی آپ کے اوپر نفقہ کب واجب ہے؟ کس عورت کا نفقہ واجب ہے؟ کس خاتون کا، کس یعنی بیوی کا، کس یعنی لڑکی کا نفقہ واجب ہے؟ کہ جو آپ کی زوجیت میں آ جائے، تو یہ زوجیت جو ہے یہ موضوع بن جائے گا کس کے لیے؟ وجوب نفقہ کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہے ہوں؟ واضح ہے جی۔ کہہ رہے ہیں کہ والآخر، یعنی دوسری قسم حکم احکام کی، حکم شرعی کی دوسری قسم احکام وضعیہ ہیں۔ احکام وضعیہ کیا ہیں؟ احکام وضعیہ ان احکام کو کہتے ہیں کہ جن کے لیے ڈائریکٹ حکم نہیں ہوتا اور بہت سارے مقامات پر، بہت سارے مواقع پر احکام وضعیہ موضوع بن جاتے ہیں حکم تکلیفی کے لیے۔ جیسے زوجیت سبب موضوع بن جاتا ہے کس کے لیے؟ التی تقع موضوع، کس کے لیے موضوع بن جاتا ہے؟ وجوب نفقہ کے لیے، یعنی زوجیت ہوگی تو نفقہ واجب ہوگا، یعنی زوجیت کے بغیر نفقہ نہیں واجب ہے آپ کے اوپر کسی کا، یعنی زوجیت اگر ہے تو پھر نفقہ زوجیت کی وجہ سے واجب ہو جائے گا۔ صحیح، یعنی زوجیت جو ہے وجوب نفقے کا موضوع بن رہی ہے، یعنی اگر آپ کو کسی عورت کا ہے، آپ کی زوجیت میں آ جائے کوئی عورت تو یہ آپ کے اوپر اس کا نفقہ واجب ہو گیا ہے محمد مہدی صاحب۔ تو نفقہ کس وجہ سے واجب ہوا؟ زوجیت کی وجہ سے۔ اگر زوجیت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ نفقہ یا نہ مثلا زوجیت سے نکل جائے وہ، یا کوئی ایسے امور انجام ہو جائیں یا کوئی ایسی باتیں ہو جائیں جو مثلا جو ہے جن کی وجہ سے نفقہ واجب نہیں رہتا مثلا۔ صحیح، تو یہ خود زوجیت جو ہے یہاں پر یہ موضوع بنا ہے کس کے لیے؟ حکم تکلیفی کے لیے، یا وہ کیا ہے؟ وجوب نفقہ مثلا۔ صحیح، کہہ رہے مبادی الحکم تکلیفی، حکم تکلیفی کے مبادی کیا مبادی ہوتے ہیں، کہ بنیادیں کیا ہوتی ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں حکم تکلیفی کے واجب ہونے کے لیے۔ کہہ رہے وَنَحْنُ إِذَا حَلَّلْنَا عَمَلِيَّةَ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِ كَالْوُجُوبِ، اگر ہم جو ہیں یہ جب ہم تحلیل کریں حکم عملیہ حکم تکلیفی کے بارے میں، تحلیل کریں جیسے وجوب،
کما یمارسھا ای مولا فی حیاتنا الاعتقادیہ، جیسے کہ کوئی بھی مولا ہماری عام زندگی میں کوشش کرتا ہے یا عمل انجام دیتا ہے، عام زندگی میں ہماری کوئی بھی مولا حکم انجام یعنی یہ ہے کوشش کرتا ہے، کام کو انجام دیتا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں، نجدو ہم پاتے ہیں انا تنقسم الی مرحلتین، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مبادی جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں کتنی قسموں کی طرف؟ 2 قسموں کی طرف۔ مبادی حکم تکلیفی کیا ہے کہ ہم اگر تحلیل کریں یا جب ہم تحلیل کریں عملیہ حکم تکلیفی کو، جیسے وجوب کے بارے میں مثلا جو ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مولا ہماری عام زندگی میں جو مولا ہے عام زندگی میں جو مولا ہوتے ہیں، تو ہم پاتے ہیں کہ مبادی حکم تکلیفی تقسیم ہوتے ہیں کہاں؟ 2 مرحلوں میں، انہا یعنی مبادی حکم تکلیفی تنقسم الی مرحلتین، 2 قسموں کی طرف، احداہما مرحلۃ الثبوت للحکم، ایک مرحلہ ثبوت ہوتا ہے حکم کے لیے، کیا مرحلہ ثبوت، اور دوسرا والاخری مرحلۃ الاثبات والابراز، ایک مرحلہ ثبوت ہے ہم دیکھتے ہیں اور ایک مرحلہ اثبات ہے اور ابراز۔ فالمولا کتنے ہوئے؟ کتنے مراحل میں تقسیم ہوتے ہیں؟ 2 مراحل میں، یا تو ایک مرحلہ ثبوت، محمد علی صاحب، ایک مرحلہ ثبوت، حکم کے لیے ایک مرحلہ ثبوت ہوتا ہے، اور دوسرا مرحلہ اثبات و ابراز ہے، ظاہر کرنا اور ثابت کرنا اس کا جو ہے وہ خارج میں۔ فالمولا فی مرحلۃ الثبوت، اچھا مرحلہ ثبوت میں کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں فالمولا فی مرحلۃ الثبوت، بس مولا مرحلہ ثبوت میں کیا کرتا ہے؟ یحدد ما یشتمل علیہ الفعل بمصلحہ، محدد کرتا ہے اس چیز کو، کس چیز کو؟ ما یشتمل علیہ الفعل، جس پر فعل مشتمل ہوتا ہے، کس چیز میں؟ مصلحت میں، یعنی جو مصلحت اس فعل میں پائی جاتی ہے اس کو محدد کرتا ہے۔ مرحلہ ثبوت میں مولا کیا کرتا ہے؟ فعل کی مصلحت کو محدد کرتا ہے، سادے لفظوں میں ایسا کہا جائے کہ مرحلہ ثبوت میں مولا مصلحت فعل کو محدد کرتا ہے۔ مصلحت کسے کہتے ہیں؟ مرحلہ ثبوت میں مولا کیا کرتا ہے؟ مصلحت فعل کو محدد کرتا ہے، یعنی جس فعل کو وہ چاہتا ہے اس فعل کی جو مصلحت ہوتی ہے جس پہ وہ مشتمل ہے فعل، اس کو محدد اور معین کرتا ہے کہ اس فعل میں یہ مصلحت ہے، مثلا اتنی مصلحت ہے، اتنی مصلحت ہے، یہ مصلحت ہے، صحیح، مصلحہ یہ ہوتا ہے عالم کیا میں؟ ثبوت میں، مرحلہ اولا میں، یعنی فی مرحلۃ الثبوت یحدد ما یشتمل علیہ الفعل، کیا ہے تو محدد کرتا ہے مولا مصلحت کو، وہیا، اب اس کا نام کیا ہے؟ ما یسمى بالملاک، اور اس مصلحت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملاک کہا جاتا ہے، اس مصلحت کا نام ملاک ہے، وہیا ما یسمى بالملاک، اس کا نام ملاک ہے، یاد رکھنا انشاءاللہ یہ باتیں سب ہیں جی۔ حتی اذا ادرک وجود مصلحۃ بدرجۃ معینہ فیہ تولدت ارادہ لذلک الفعل بدرجۃ تتناسب مع المصلحۃ المدرکہ، کہہ رہے جتنی اس فعل میں مصلحت پائی جائے گی، جس مقدار بدرجۃ معینہ، جتنی مقدار میں اس فعل میں مصلحت پائی جائے گی، فیہ فی الفعل تولدت پیدا ہوگا ارادہ، یعنی جتنی مصلحت ہوگی فعل میں اتنا ارادہ ہوگا۔ اگر مصلحت ضعیف ہے تو ارادہ بھی ضعیف ہوگا، اگر مصلحت قوی ہے تو ارادہ بھی قوی ہوگا، اگر مصلحت شدیدہ ہے تو ارادہ بھی شدیدہ ہوگا، اگر مصلحت خفیفہ ہے ضعیفہ ہے تو ارادہ بھی خفیفہ یا ضعیفہ ہوگا۔ اگر مصلحت شدیدہ ہے تو واجب ہو جائے گا، مصلحت خفیفہ یا ضعیفہ ہے تو مثلا مستحب ہو جائے گا، صحیح بات سمجھ آئی؟ تو سمجھا رہے ہیں فرحان صاحب؟ تو جتنی مقدار میں مصلحت پائی جائے گی اس فعل میں، اتنی مقدار میں اس میں ارادہ ہوگا، صحیح سمجھا رہے؟ جتنی فعل میں مصلحت ہوگی جتنی مقدار میں اتنا ہی ارادہ پایا جائے گا۔ اگر مصلحت شدیدہ ہے تو ارادہ بھی شدیدہ ہو جائے گا، اسے واجب کہتے ہیں، یعنی انجام دلوانے کے لیے، حکم کرنے کے لیے۔ اگر مصلحت فعل میں زیادہ ہے تو ارادہ بھی زیادہ یعنی شدیدہ، مصلحت خفیفہ ہے تو ارادہ بھی خفیفہ، اگر مصلحت شدیدہ ہے تو مثلا واجب ہو جائے گا، صحیح، اگر مصلحت خفیفہ ہے تو مستحب ہو جائے گا مثلا۔
تو جتنی فعل میں مصلحت، جس درجہ فعل میں مصلحت پائی جائے گی اسی درجہ جو ہے ارادہ پیدا ہوگا، اسی مقدار میں ارادہ ہوگا. لذالک الفعل بدرجۃ، کتنی مقدار میں؟ اتنی مقدار میں تتناسب ہو کہ جو مناسب ہو مال مصلحہ مصلحت مدرکہ کے ساتھ، یعنی جتنی مصلحت ہوگی اتنا ہی ارادہ پھر اس میں پایا جائے گا. اگر مصلحت شدیدہ ہے تو ارادہ بھی شدیدہ ہے، اگر مصلحت خفیفہ ہے تو ارادہ بھی خفیفہ ہوگا، جتنی مقدار میں. وبعد ذالک یسوغ المولا یسوغ مولا ارادتہ صیاغۃ جعلیۃ من نوع الاعتبار، اور اس کے بعد جو ہے مولا اپنے ارادے کو قرار دیتا ہے، بناتا ہے من نوع الاعتبار، اعتبار سے، یعنی پھر وہ اسے قرار دیتا ہے بشکل اعتبار، من نوع الاعتبار، اعتبار کی نوع سے، یعنی پھر اس میں اتنا ہی اعتبار پیدا ہوتا ہے. فَيُعْتَبَرُ الْفِعْلُ عَلَى ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِ، اور پھر اعتبار کیا جاتا ہے فعل کا ذمہ مکلف میں، یعنی جتنی فعل میں مصلحت ہوگی اتنا ہی ارادہ ہوگا، اور جتنا ارادہ ہوگا تو پھر اسی اعتبار سے مکلف کے اوپر اس فعل کی ذمہ داری سونپی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا، اسے حکم کیا جائے گا، یعنی اسی کا اعتبار کیا جائے گا. اعتبار کس طرح کیا جائے گا؟ یعنی جو مصلحت ہے، جو ملاک ہے، صحیح ہے، جتنا اس میں جو ہے وہ مصلحت ہوگی اتنا ارادہ ہوگا، اتنا ہی جو اعتبار ہوگا، اور نتیجے میں پھر مکلف کے اوپر اس کو یعنی واجب قرار دیا جائے گا، یا اس کا حکم دیا جائے گا، یا مکلف کے حوالے سے، یعنی مکلف سے وہ مطلوب ہوگا. ہاں، یعنی اس کے بعد جب آپ نے دیکھ لیا جتنا ارادہ، جتنی مصلحت ہوگی اتنا ہی ارادہ ہوگا اسی اعتبار سے، تو مولا اپنا ارادہ بناتا ہے، ارادتہ اپنا ارادہ جا صیاغتاً جعلیتاً من نوع الاعتبار، کیسے ارادہ بناتا ہے؟ یعنی قرار دینے والا ارادہ، صیاغت جعلیہ یعنی قرار دینے والا، من نوع الاعتبار، اعتبار کے اقسام میں سے، یعنی اس کو اب انجام دینا ہے، اب اس کو انجام دلانا ہے، اب اس کو مثلا مکلف کے ذمے، یعنی اس کو مکلف کے حوالے کرنا ہے، اس حکم کو جعل یعنی قرار دینا، صیاغتاً جعلیہ یعنی حکم دے گا اس کا مولا، وہ قرار دے گا اسے، اب مکلف کے حوالے کرے گا اس حکم کو، مکلف کو سونپے گا کہ یہ کام انجام دو. فَيُعْتَبَرُ الْفِعْلُ عَلَى ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِ، بس اعتبار کیا جائے گا فعل کا مکلف کے ذمے کا، یعنی مکلف کو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اب آپ اس کو انجام دیجئے، یعنی مولا نے اس کو قرار دے دیا جعلیتاً صیاغتاً جعلیہ. اب مکلف ان تمام باتوں کے بعد، مولا ان تمام باتوں کے بعد اب کس مرحلے میں آ گیا کہ اس کو قرار دے صیاغتاً جعلیہ، ایسی صیاغت جو قرار دینے والی، جو انجام دینے والی ہے، اور اب یہ مکلف کے ذمے اس کو رکھا جائے گا، یعنی مکلف سے مطلوب ہو جائے گا، اب یہ یعنی مکلف کو حکم دیا جائے گا کہ اب آپ اس کو انجام دیجئے، اب آپ سے یہ مطلوب ہے. یعنی ان تمام باتوں تک جب معاملہ پہنچ جائے گا تو اب مولا اس کو مکلف کے حوالے کرے گا، یعنی مولا اس کا حکم دے گا کہ مثلا یہ واجب ہے، جیسی اس میں مصلحت ہے، جیسی اس میں جو ہے وہ مثلا ارادہ ہے، اسی اعتبار سے اب مولا عز و جل بندوں سے یا مکلف سے اس کو چاہے گا اور اس کا حکم کرے گا. آج یہ پر اکتفا کرتے ہیں، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو انشاءاللہ پوچھ لیجئے، آپ کی خدمت میں. فی امان اللہ.